بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے۔ اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ نام، اس کا نام بنی اسرائیل، اس کی آیت 4 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا سے ماخوذ ہے۔ اسے سورہ اسراء اور سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ زمانہ نزول، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خیال میں پوری سورت مکی ہے۔ ابن الزبیر کا بھی یہی قول ہے، لیکن انہوں نے 3 آیتوں ان ربک احاط بالناس الاسراء آیت 60 اور وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ الاسراء آیت 76 اور وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ الاسراء آیت 80 کو مدنی بتایا ہے۔ مقاتل نے آیت 107 اوت العلم من قبلہ کو بھی مدنی کہا ہے۔ اس کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی تھی، اور صحیح احادیث کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے صرف 1 سال پہلے واقع ہوا تھا۔ گویا یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے اس میں جہاں عام مکی سورتوں کی طرح مشرکین کو ایمان باللہ اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، وہیں یہود کو بھی مخاطب بنا کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، جن سے عنقریب مدنی زندگی میں سابقہ پڑنے والا تھا، اور اسلام کی دعوت کو مشرکین عرب کے دائرے سے نکال کر یہود و نصارہ کے سامنے پیش کیا جانا تھا۔ اور چونکہ اسلام انسانوں کو ایک مکمل ضابطۂ حیات دینے کے لیے آیا تھا، اسی لیے سورت میں جو مدنی زندگی شروع ہونے سے کچھ ہی دنوں پہلے نازل ہوئی تھی، عام اخلاقی، تمدنی اور اجتماعی زندگی کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور داعیان اسلام کو صبر و استقامت اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حالات عنقریب بدلنے والے ہیں، کفر کا زور ٹوٹے گا اور اسلام بلند و بالا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے وہ جو اپنے بندے محمد کو رات کے وقت مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ عربی زبان میں سبحان سبح یسبح کا مصدر ہے، جس کا معنی پاکی بیان کرنا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تمام عیوب سے اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس کی ذات ایسی چیزوں پر قادر ہے جس پر کوئی دوسرا قادر نہیں ہے، اور اس کا مظہر اسراء اور معراج کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے صرف 1 پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جو مسافت عام حالات میں ایک مسافر 40 راتوں میں طے کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جمہور مفسرین کے نزدیک عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد یعنی بندہ سے بہتر کوئی نام اللہ کے نزدیک ہوتا تو اس آیت میں جب کہ آپ کا عظیم مقام بیان کیا جا رہا ہے، ضرور اس نام سے آپ کو یاد کیا جاتا۔ آیت بتاتی ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے جایا گیا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کو ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے لے جایا گیا تھا، اس لیے کہ بعض احادیث میں صراحت آئی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے گھر سے لے جایا گیا تھا، اور نماز فجر سے پہلے
وہاں واپس آ گئے تھے۔ اسی لیے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے خانہ کعبہ کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، اور پھر آپ کو وہاں سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو جمع کر دیا۔ تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، اور اس طرح آپ تمام نبیوں کے امام ہو گئے۔ آیت میں مسجد اقصیٰ کی صفت الذی بارکنا حولہ بیان کی گئی ہے، یعنی دور دراز کی وہ مسجد جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں رکھی ہیں، جہاں بڑے بڑے اولو العزم انبیاء مبعوث ہوئے، جو بے شمار اولیاء و صالحین کا مسکن رہا ہے، اور جس سرزمین میں انواع و اقسام کے پھل اور کھانے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس اسراء و معراج کا مقصد آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی عظیم آیات اور نشانیوں کا مشاہدہ کرانا چاہا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے صرف ایک پہر میں 40 راتوں کی مسافت طے کرنا، بیت المقدس کا مشاہدہ، انبیاء کرام کا آپ کے سامنے آنا اور ان کی امامت کرانی، اور ان انبیاء کرام کے بلند و بالا مقامات کا مشاہدہ، اور پھر آسمانوں کے دروازوں کا کھولا جانا اور جنت و جہنم وغیرہ کا مشاہدہ کرنا۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل واقع ہوا تھا۔ زہری اور ابن سعد وغیرہ کا بھی یہی خیال ہے۔ امام نووی کے نزدیک یہی صحیح ہے۔ امام ابن حزم نے تو مبالغہ سے کام لیا ہے اور اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ معراج ماہ رجب 12 نبوی میں واقع ہوا تھا۔ حافظ عبد الغنی مقدسی نے 27 رجب کی تاریخ کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے۔ اکثر و بیشتر علماء سلف و خلف کی رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم و روح دونوں کے ساتھ بیت المقدس اور پھر آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ ابن عباس، جابر، انس، حذیفہ، عمر، ابو ہریرہ، مالک بن صعصع، ابو حبہ البدری، ابن مسعود، ضحاک، سعید بن جبیر، قتادہ، سعید بن المسیب، ابن شہاب، ابن زید، حسن، مسروق، مجاہد، عکرمہ اور ابن جریج کا یہی قول ہے۔ طبری، احمد بن حنبل اور اکثر متاخرین فقہاء و محدثین اور متکلمین و مفسرین کا بھی یہی قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ معراج صرف روحانی واقع ہوا تھا، اور انہوں نے اس سورت کی آیت 60 وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ سے استدلال کیا ہے کہ قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ وہ ایک خواب تھا، اور ابن اسحاق نے عائشہ اور معاویہ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اپنی جگہ سے مفقود نہیں پایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے بینا انا نائم، کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں سویا ہوا تھا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ بیت المقدس تک کا سفر جسم کے ساتھ طے کیا، اور وہاں سے آسمان کی طرف آپ نے روحانی سفر کیا، اس لیے کہ آیت میں اسرا کی تحدید مسجد اقصیٰ تک کر دی گئی ہے۔ قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ حق اور صحیح انشاءاللہ یہی ہے کہ معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم و روح دونوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آیت کریمہ، صحیح احادیث اور غور و فکر سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور ظاہری معنی چھوڑ کر تاویل کی راہ اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب ظاہری معنی مراد لینا ناممکن ہو، اور جسم کے ساتھ حالت بیداری میں معراج کا وقوع پذیر ہونا اللہ کی قدرت سے بعید بات نہیں ہے۔ اگر روحانی سفر ہوتا تو اللہ تعالیٰ بے عبدہی کے بجائے بے روح عبدہی کہتا، اور اگر خواب کا سفر ہوتا تو اس میں نہ کوئی نشانی ہوتی، نہ کوئی معجزہ، اور نہ کفار اسے اپنی عقل سے بعید بات سمجھتے اور نہ اس کا انکار کرتے۔ حدیث معراج میں ہے کہ آپ نے انبیاء کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی، جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے، آپ آسمان کی طرف چڑھے، آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، اور جبرائیل سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد۔ ان آسمانوں پر آپ کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوئی، انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، آپ کی امت پر نماز فرض کی گئی، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس بارے میں مشورے کیے۔ بعض روایات میں آیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے، پھر چڑھتے رہے یہاں تک کہ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے میں قلم سے لکھے جانے کی آواز سن رہا تھا۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جنت میں داخل ہوئے اور وہاں اشخاص و اشیاء کا مشاہدہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالت خواب میں نہیں۔ قاضی عیاض آگے لکھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ حالت خواب میں ہوا ہوتا تو اسرا کا لفظ استعمال نہ ہوتا، اس لیے کہ خواب کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔